جس نے امام حسین کو خط لکھا تھا مولا آئیے، اس کو پتہ نہیں تھا امام حسین چل پڑے ہیں، چلا گیا بزنس کے غرض سے، تجارت کے غرض سے، کہتے ہیں واپس آیا کوفے، تجارت میں اس کو بہت نقصان ہوا، سب کچھ گوا کے آیا خالی ہاتھ ہو کے، گھر آیا، جیسے گھر کا دروازہ کھلا، اس کی بیوی اور اس کی 4-5 سالہ بیٹی صحن میں بیٹھی تھی۔ کہتا ہے جیسے میری بیٹی نے مجھے دیکھا نا، دوڑے دوڑے آئی اور میرے سینے سے آ کے لپٹ گئی۔ کہتا ہے جب سفر پہ گیا تھا میری بیٹی نے مجھ سے کچھ مانگا تھا کہ بابا جب واپس آؤ نا اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز لے کر آنا۔ کہ اب جیسے بیٹی سینے پہ لگی نا، باپ تھا سب کچھ گوا کے پہنچا تھا۔ میں نے کہا بیٹی پوچھے گی بابا یہ لائے، میں نے یہ گفٹ بولا تھا، لیکن بیٹی نے یہ نہیں پوچھا۔ پہلا سوال جو میری بیٹی نے کیا، کہنے لگی بابا آپ کربلا نہیں گئے؟ کہہ رہا بیوی سے کہا کیا کہہ رہی؟ کہنے لگی شوہر کچھ کما کے لائے ہو، اتنے دنوں سے نہیں تھے؟ کہا نہیں زوجہ نقصان ہوا بہت۔ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے؟ کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا شہر میں اعلان ہوا ہے کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہے، جو بھی اسے مارے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا۔ کما کر لائے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جلدی جا، گھوڑا اٹھا، جلدی پہنچ، دیر نہ کر۔ پورے کوفے کے لوگ جا رہے ہیں، جنگ ہے۔ اس نے گھوڑا لیا، بے دریغ دوڑاتے دوڑاتے پوچھتے پوچھتے میدان کربلا پہنچا۔ تاریخ لکھتی ہے جب جس وقت یہ کربلا پہنچا تھا یہ غالباً عصر عاشور کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا میدان کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ایک ہجوم ہے گھوڑے سواروں کا، نیزے برداروں کا، اور اس ہجوم کے بیچ میں ایک شخص تکو تنہا کھڑا ہے۔ کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے تیر مارتا ہے، کوئی اسے نیزہ مارتا ہے، کوئی دور سے تلوار مارتا ہے۔ کہتا میں سمجھ گیا یہ دشمن ہے جسے مارنا ہے۔ میں بھی اس بھیڑ کے اندر گیا، اس ہجوم کے اندر گیا۔ میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں؟ میں نے بھی ایک پتھر اٹھایا اور آگے بڑھ کے اسے مارنا چاہا۔ کہ جیسے مارنا چاہتا تھا نا، اس نے نگاہیں بلند کر کے مجھے دیکھنا شروع کیا۔ کہتا ہے وہ ہیبت اس کی نگاہوں میں تھی، وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اب جو چہرہ دیکھا تو نورانی، ماتھا دیکھا تو سجدوں کے نشان۔ میں نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کسی باغی کو مارنے آ رہے ہیں، یہ شکل باغیوں کی تو نہیں ہے۔ فوراً اپنے عقل کو روشن کیا اور جہالت کے لشکر کو مارا کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط آدمی کو مار دو، پہلے پوچھو تو صحیح کون ہے۔ کہتے آگے بڑھا اور میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہو۔ کہتے جب سلام کیا نا تو گویا اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے۔ کبھی سوچا عاشور کے دن 100 مرتبہ مولا کو کیوں سلام کہنے کے لیے بولا گیا؟ ایک بار سلام کرو کہ نہیں، عاشورہ کے دن میرے بابا حسین کو 100 مرتبہ سلام کرو۔ کہ مولا زین العابدین اتنے سلام کیوں؟ کہ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی سلام کرے میرے بابا کو۔ کہتے تھے یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو کیوں سلام کریں؟ اس نے کہا السلام علیک ایھا شیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہو۔ اس نے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ عجیب ہو، بلاتے بھی خود ہو، پوچھ بھی خود رہے ہو میں کون ہوں۔ کہ متعجب ہوا کیا مطلب؟ کہ تو نے خط نہیں لکھا تھا حسین کو؟ اب 5 منٹ کے لیے تصور کریں تیرے ہاتھ میں پتھر ہو اور تو کسی کو مارنا چاہے، اسی وقت تجھے پتا چلے یہ تیرا امام زمانہ ہے، کیا گزرے گی انسان پہ؟ محب تھا، عاشق تھا۔ کہتا بدن پہ لرزہ طاری ہوا۔ میں نے کہا حسین؟ کہاں محمد کا نواسا حسین۔ کہتا ہے دوڑا دوڑا مولا کے قریب گیا۔ میں نے کہا مولا جب تک زندہ ہوں یہ تیر، یہ تلواریں، یہ پتھر اپنے وجود پہ کھاؤں گا۔ امام نے کہا نہیں، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے، حسین کی بات مان، وقت بہت گزر چکا ہے، جتنا جلدی ہو سکے کربلا کی سرزمین سے نکل جا۔ میں نے کہا مولا اس حال میں اپنے مولا کا حکم دے رہا ہوں نکل جا، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے۔ مولا جلدی کیا ہے؟ فرمایا ابھی آواز دوں گا حل من ناصر ینصرنا، جو آواز سنے گا اور نہیں آئے گا جہنمی بنے گا۔ میں نہیں چاہتا تو یہ آواز سنے، نکل جا کربلا سے۔ علماء فرماتے پتہ نہیں حسین کیوں اتنا اصرار کر رہے تھے، کہ شاید حسین یہ چاہتے تھے کوفے میں کوئی تو ہو میری زینب کے لیے چادر کا بندوبست کرے، کوئی تو ہو جو میری غربت کا اعلان کرے۔ کہتا جب حکم دیا نا امام نے، روتی ہوئی آنکھوں سے قدم پیچھے کرتا گیا۔ کہتا تھوڑا دور ہی ہوا تھا، پیچھے سے پھر آواز دی ذرا میرے قریب تو آ۔
کہتا ہے خوشی خوشی دوڑا، شاید حسین نے اذن جہاد دینا ہے، آگے بڑھا مولا، لڑوں، دفاع کروں، جان قربان کروں۔ کہا اس کے لیے نہیں بلایا۔ مولا کیوں بلایا ہے؟ کہ اپنے زخمی بدن اور زخمی انگلیوں سے حسین نے ایک انگوٹھی اتاری۔ مجھے نہیں پتا میرے مولا کی انگلیوں میں انگوٹھیاں تھی کتنی، ایک انگوٹھی تو ظالم نے انگلی سمیت کاٹ لی تھی، انگوٹھی اتاری اور مجھے دی۔ کہتا میں پریشان ہوں، مولا مجھے کیوں دے رہے؟ کہ دیکھ تو سفر پہ گیا تھا، تیرے گھر میں 4 سالہ بیٹی ہے، اس نے تجھے کہا تھا بابا میرے لیے انگوٹھی لانا، تجھے یاد نہیں تھا، حسین کو یاد ہے۔ اتنی محبت کرتے حسین تیرے بچوں سے۔ فرمایا تو بھی اپنے بچوں سے اتنا عشق نہیں کرتا جتنا حسین کرتے ہیں۔ شمر سینے پر ہے، کہتے شمر اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، میں ضامن ہوں، گلا نہ کاٹ۔ کہتے لہی نے چھری چلائی پر گلا نہیں کٹا۔ پوچھنے لگا حسین گلا کٹ کیوں نہیں رہا؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نانا بوسہ دیا کرتے تھے، چھری نہیں چلے گی۔ دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں گودی قتل گاہ جدال عقل و جہل تھا، وہاں پر بھی حسین بتا رہے ہیں عقل کیا ہے اور جہالت کیا ہے۔ یہاں پر بھی شمر باز نہیں آ رہا، اپنے ہاتھوں سے اپنے لشکر کو قتل کر رہا ہے۔ تبھی میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرے بابا کا گلا آگے سے نہیں کاٹا گیا، پیچھے سے کاٹا گیا۔ سجدہ شکر عطا کر خدا نے حسین جیسا امام دیا جو تیری نسلوں سے پیار کرتا ہے۔ حسین جان حسین جان